2006 میں حماس نے کامیابی حاصل کی تھی، لیکن امریکہ اور اسرائیل اور اس کی لابی نے اس کی حکومت نہیں بننے دی، چلنے نہیں دی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حماس کو ریکگنائز کیا جائے اور فلسطینی ریاست کا قیام باقاعدہ اقوام متحدہ میں اس کی جو ہے وہ نمائندگی ہونی چاہیے، اس طرح نمائندگی کہ وہ بحیثیت ممبر ہو سیکورٹی کونسل کا، اور پھر پوری دنیا کے باضمیر لوگوں کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں اپنا بھرپور طریقے سے کردار ادا کرے اور صرف لفظی بات نہیں ہے بلکہ پیش رفت کرے۔ اس میں جتنی لابنگ ہو سکتی ہے وہ لابنگ کی جائے، ڈپلومیٹک محاذ پہ جو کام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پاکستان اور فلسطین کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان بننے کی تحریک جب چل رہی تھی تو ہر آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں فلسطین کے لیے بھی قرارداد پاس ہوتی تھی۔ یہ ہمارا اس کے ساتھ قائد اعظم نے کہا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے، یہ ناسور ہے جو ہم پر مسلط ہوا ہے۔ تو یہ بڑی پیش رفت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جبکہ فلسطینی 40,000 کی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں اور مسلسل بمباری اسرائیل کر رہا ہے، لیکن اب بعض امیر لوگ اور حکومتیں فلسطینیوں کو وہ مقام دے رہی ہیں کہ جو ان کا مقام ہے اس سے کہیں زیادہ ان کا مقام بنتا ہے۔ یہ جنگ بندی بھی ہونی چاہیے اور فلسطینیوں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے، اور حماس ایک لیجٹمیٹ تحریک ہے، جمہوری تحریک ہے، اخلاقی تحریک ہے، ریزسٹنٹ موومنٹ ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق وہ لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ آکوپائڈ فورس ان کی جگہ پر موجود ہے، تو اس کو ریکگنائز ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ امریکی دباؤ میں آ کر آپ پیچھے ہٹیں۔ اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز سے بھی میرا سوال ہے، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی ہو، یہ فلسطین کے لیے کیوں نہیں بات کر رہی ہیں؟ اور یہ فلسطین کی جب بات کرتے ہیں تو 4 جملوں میں ختم کر دیتے ہیں، نہ اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، نہ امریکہ کی مذمت کرتے ہیں، نہ حماس کی حمایت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو، چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں، انہیں حماس کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی واضح طور پر حماس کی حمایت کرنی چاہیے، اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کرنی چاہیے، انہوں نے کی ہے اس پر، لیکن اس پر ایک پیش پہ آنا چاہیے کہ ہم اس کو دہشت گرد نہیں کہیں گے جس کو امریکہ دے۔ امریکہ کو خود دہشت گرد ہے، وہ کسی کو دہشت گرد کیسے قرار دے سکتا ہے؟ تو جو لیجیٹیمیٹ فورس ہے اس وقت فلسطینیوں کی وہ صرف حماس ہے، اس کو تسلیم بھی ہونا چاہیے، اس کو ریکگنائز بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑا بھی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بالکل صحیح سوال ہے آپ کا کہ یہ بات کہاں تک جائے گی، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ کھٹکتا ہے ویسٹ کو، امریکہ کو اور اس کے ذیلی ادارے میں۔ IMF کو امریکہ کا ذیلی ادارہ سمجھتا ہوں، یہ اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان کے انفلوئنس میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کی نظر ہی اس پر ہے کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں مظلوموں کے لیے ایک چیز ہے، وہ ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، عالم اسلام کا نیوکلیئر پروگرام ہے، یہ پاکستان کا نہیں ہے۔ اس پر سب فخر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری عزت ہے اور اسی کے اوپر اس وقت سب کی نظریں ہیں۔ تو ہمارے وہ طبقہ جو اس وقت IMF کو سرو کر رہا ہے تو آہستہ آہستہ وہ اسی طرف جا رہے ہیں نا۔ اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارا یہ پروگرام غیر محفوظ ہو۔ پوری قوم نے کاسٹ ادا کی ہے نا، اس کی قیمت ادا کی ہے، اور اس قیمت کے نتیجے میں آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات صحیح ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی غلامی کی، کہیں تو اسٹینڈ کرنا پڑے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم کیسے نکلیں، تو اس کے بھی طریقے موجود ہیں کیسے نکلنے کے، بیٹھ کر بات تو کرو۔ اب سارا ریکارڈ پہ موجود ہے، نام بھی لے چکا ہوں، سب کچھ بتا چکا ہوں پہلے، ریکارڈ پہ موجود ہے، ہر جگہ پہ ہر بات نہیں کرنی ہوتی۔ لے لیں گے، وہ بھی لے دیں گے۔ تو آپ بھی تو کچھ کام کریں نا، کچھ تحقیق کریں صحافی یار، آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں بھائی ہم، ہتک عزت بل کے خلاف ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی کچھ معلومات کریں، وہ کون شخصیت تھی؟ جی کچھ بھی نہیں کر سکتی، جو کچھ کر رہی ہیں یہ حکومتیں، یہ جبھی تو پاکستان کا حال برا ہو رہا ہے کہ یہ اپنی بنیادی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت کا سیٹ اپ ہے یہ تو ویسے ہی فارم 47 والا سیٹ اپ ہے، یہ اوریجنل تو ہے ہی نہیں، لیکن ظاہر ہے چونکہ یہ ہیں مسلط تو بات تو یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے
اسرائیل اگر ہے تو بات تو اسی سے کر کے جنگ بندی ہوگی نا، لیکن اسرائیل تسلیم تھوڑی ہو جائے گا. تو فارم 47 والا تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ مسلط ہیں تو مطالبہ تو اسی سے ہوگا نا کہ بھائی ہمارا کام صحیح کرو. بٹ صاحب جی بٹ صاحب پھر آپ نئے انتخابات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فارم 45 موجود ہے. اگر تو فارم 45 نہ ہوتا نا تو ہم اس ایکسرسائز کی طرف دوبارہ جانے کی بات کر سکتے تھے. جب ایک لیجیٹیمیٹ قانونی ڈاکومنٹ موجود ہے، اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر بھی اسلام آباد کا فیصلہ ہو رہا ہے نا. فارم 45 سامنے آ گیا، فوفن لے آیا اور بہت سارے ادارے لے آئے، خود ہمارے پاس موجود ہیں، جماعت اسلامی کے پاس اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس. اب جیسے میں کراچی کی آپ سے بات کروں، کراچی میں ووٹ تو یا تو پی ٹی آئی کو پڑا، جماعت اسلامی کو پڑا، ایم کیو ایم کو تو ووٹ ہی نہیں پڑا. نون لیگ تو خیر وہاں اس کو ہونی نہیں کرتی کراچی کو، کوئی بھی پارٹی ویسے تو ماشاءاللہ کراچی کی اونرشپ نہیں لیتی، لیکن ان کو تو ووٹ نہیں پڑا. ایم کیو ایم کو تو 5,500 اسٹیشن میں سے وہ ایک بھی نہیں جیتے اور ان کو مسلط کر دیا گیا زبردستی. لیکن فارم 45 موجود ہے. آپ فارم 45 اور ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرائے ہوئے ہیں، ہم نے جا کر ٹریبونلز میں جمع کرائے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں ہم لے کر جا رہے ہیں. اب اور کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر تو اب نئے الیکشن کا مطالبہ میں صحیح نہیں سمجھتا. اور دیکھیں ایک پیج پہ آنے کے لیے جو آپ کا سوال ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمیں صحیح بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارا غصہ کس بات پر ہے. ہمارا غصہ اس بات پہ کہ مجھے فارم 47 پہ کیوں نہیں جتایا، یا اس بات پر ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بننی چاہیے اور غلط طریقے سے بنائی گئی ہے. کچھ لوگوں کا غصہ اس پر ہے کہ انہیں کیوں نہیں جتایا، اور وہ اگر کسی سچویشن کا فائدہ اٹھا کر سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کچھ اور چیز مل جائے تو یہ مناسب نہیں ہے. بعض پارٹیاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے ریزرو سیٹ کے معاملے میں سارے اصول ایک طرف رکھ دیے تھے، پکڑ لی تھی ساری سیٹیں، وہ تو کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو انہیں واپس کرنی پڑی ہیں. تو لوگوں کو اس سے پہلے کہ ہم کوئی تشکیل دیں کوئی چیز، اپنی پوزیشن کو تو سامنے لانا پڑے گا نا کہ وہ پریشان کس بات پر ہیں. اس پر ہیں کہ بےایمانی ہوئی ہے، یا اس پر ہیں کہ بےایمانی میں ان کا حصہ کیوں نہیں ہے. ایک پہلے ان کا لو. شیخ صاحب آپ کی باری بعد میں. اچھا پہلے جی. دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے کہ ایک طرف تو ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے تمام جو اشاریے ہیں یہ درست ہو رہے ہیں. ہمارا دیکھیں نا، وہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے، اسٹاک ایکسچینج ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس کو صرف واحد پیمانہ ہے کہ جس کے آپ نمبرز کو دیکھ کر کہیں کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے. اس میں جو کچھ ہوتا ہے سب جانتے ہیں، کس طرح سے انویسٹمنٹ کروائی جاتی ہے، کس طرح نکلوائی جاتی ہے، کس طرح سے کبھی اپنا مفادات حاصل کرنے کے لیے اس کو اوپر نیچے کیا جائے. دنیا بھر میں ہوتا ہے اور پاکستان جیسے ملکوں میں تو یہ بہت ہوتا ہے، چند ہاتھوں میں یہ پورے. تو یہ جو اس طرح کی علامات ہیں یہ تو پاکستان کی معیشت کا پتہ نہیں دیتے. پاکستان کی معیشت کا پتہ کرنا ہے، مزدور سے پوچھو، کسان سے پوچھو، مڈل کلاس سے پوچھو، تنخواہ دار سے پوچھو، وہ بتا دے گا آپ کو کہ ہماری معیشت کیا ہے. اس کے بچوں کی تعلیم پہ کتنے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، بجلی کا بل کتنا دینا پڑ رہا ہے، گیس کا بل کتنا دینا پڑ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ کو کتنا وہ برداشت کر رہا ہے، اس کو ٹرانسپورٹ کتنی اویلیبل ہے، ہماری خواتین کو کون سی ٹرانسپورٹ ملی ہوئی ہے. یہ آپ پتہ کریں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں ہم. تو یہ مصنوعی طریقے سے تو لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اب یہ سارا کا سارا بوجھ عوام پہ ڈالیں گے تو پھر عوام دو ہی راستے ہیں نا، خودکشیاں کریں، مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں، یا پھر کوئی راستہ نہیں دو گے تو پھر تمہاری گردن پہ آئیں گے نا. تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایسی انارکی پھیلے کہ جس میں لوگ اپنے طور پر یہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کریں اور ایک ایسی طبقاتی جنگ شروع ہو جائے کہ جس میں ہر امیر آدمی برا لگنے لگے اور ہر چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز. تو یہ تو ایک بہت بدترین صورتحال ہوتی ہے. اس صورتحال کے آنے سے پہلے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے.
ظاہر ہے ساری سچویشن میں ہم لوگوں کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے کہ بس عوام جو چاہیں کریں. جماعت اسلامی اس لیے تو ہم بات کر رہے ہیں. آج پرسوں ہماری 25 تاریخ کو مرکزی مجلس شورا کا اجلاس ہے, اس پہ ہم ایک نیشنل ایجنڈا بنا رہے ہیں. ہم نے اس سے پہلے اپنی میٹنگ کی, ایکسرسائز مکمل کی ہے, اور وہاں سے ہم اپروو کریں گے اور ایک بڑی ماس موبلائزیشن شروع کریں گے انشاءاللہ. رابطہ عوام مہم شروع کریں گے اور ان تمام جینوئن ایشوز پہ کریں گے جو آئین کی بالادستی سے متعلق ہیں, جو جمہوریت پہ شب خون مارنے کے خلاف ہیں, جو یہ جال سازی انتخابات کے نام پر ہوتی ہے اس کے حوالے سے, اور پھر جتنے ٹیکسز اور جتنی جو ہے وہ ہم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں عوام کے ساتھ, اس پر ہم پوری ایک عوامی تحریک شروع کریں گے انشاءاللہ. جی عدنان صاحب. نہیں ہے. جی جی جی. نہیں دیکھیں سیدھی بات ہے, نئے الیکشن کی پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. فارم 45 کی بنیاد کے اوپر رزلٹ مرتب کیے جائیں, ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے, لوگ فارم 45 لاتے جائیں, جانچ کریں آپ اس کی. اس پہ دیکھیں فارم 45 کا ایڈوانٹیج کیا ہے, اس میں پریزائڈنگ افسر کا سائن ہے, شناختی کارڈ نمبر ہے, اس میں پولنگ ایجنٹس کے سائن ہیں اور شناختی کارڈ نمبر ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پارٹیوں کے پاس فارم 45 موجود ہیں وہ ایک بڑی تعداد ہے, اور مور دین 2/3 جو نشستیں ہیں ان کا فیصلہ ان فارم 45 کی بنیاد پر ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا. جب قومی بھی اور صوبائی بھی دونوں, جب ان دونوں بنیادوں پر یہ فیصلہ ہو جائے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایک نئی ایکسرسائز میں جائیں, پھر پتہ چلا کون سا RTS بیٹھ جائے, کون سا 47 آ جائے, پتہ چلا اب اس دفعہ کوئی فارم 54 آ گیا, پھر کیا کریں گے آپ, پھر الیکشن کروائیں گے. تو جو کام ہو چکا اور ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے, اس کو جو نئے الیکشن کی بات اس وقت کرے گا نا, وہ ظاہر سی بات ہے کنفیوز کرے گا سچویشن کو. جی عدیل صاحب آخر. آنا چاہیے, یہ بات صحیح ہے آپ کی, فارم 45 کی بنیاد پر ہی حکومت بننی چاہیے. اور جہاں تک بجٹ ہے تو ظاہر ہے جن کے نمائندے ہیں وہ پاس کرانے کی کوشش کریں گے, جن کی بنیادوں پہ یہ وہ اسمبلیوں میں آتے ہیں تو وہ کوشش کریں گے. تو اس کی پارلیمنٹ میں بھی جو کچھ صحیح لوگ ہیں ان کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, اور عوام کو بھی جو ہے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, صحیح پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس پہ بات کرنی چاہیے. آخری سوال شاہ. وہ بھائی نہ رجیم چینج کا مسئلہ ہے نہ ان ہاؤس تبدیلی کا مسئلہ ہے. ایک الیکشن ہوا ہے, اس کا ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے, اس کی بنیاد پر الیکشن کرانے کی نہیں بلکہ فارم 45 پر حکومت بنانے کی ضرورت ہے, اور تمام سیاسی قیدیوں کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں کوئی سیاسی, زرداری صاحب بہت کہتے تھے نا کہ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے, تو جب وہ کہتے ہیں تو صدر مملکت صاحب ذرا کر دیں نا سارے سیاسی قیدیوں کو. اور سب کو معلوم ہے کہ جو مقدمات اس وقت چل رہے ہیں وہ کتنے سیاسی ہیں اور کتنے جو ہے وہ ہیں عدالتی ہیں اور کتنے قانونی ہیں. تو سیاسی قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے, آزادیاں سب کو ملنی چاہیے, چار دیواری کا تحفظ ہونا چاہیے. کسی ادارے کو, کسی پولیس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ گھروں میں گھسے اور وہ تباہی پھیلائے اور لوگوں کو زد و کوب کرے اور عزت نفس کو پامال کرے. یہ پاکستان ہے, یہ آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے.